مسیح یسو کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ وہ یسو جو الفا اور اومیگا، اول اور آخر، ابتدا اور انتہا ہے، اسی کے نام میں آپ سب کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آج کا جو عنوان ہے وہ یہ ہے کہ اگر یسوع المسیح مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یہ ثابت کیا ہوا ہے کہ یسوع المسیح جو ہے وہ مسلم نہیں تھے، اور اس کی جو ویڈیو ہے اس کا لنک جو ہے ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ضرور وہ ویڈیو دیکھیں۔ ہم نے ثابت یہ کیا تھا کہ یسوع المسیح یہودی ہے، اور پھر سوال اٹھتا ہے کہ اگر یسوع المسیح مسلمان نہیں ہے، جو کہ وہ نہیں ہے، اور اگر یسوع المسیح یہودی ہے، جو کہ وہ ہے، تو وہ خدا کیسے ہے؟ کیونکہ مسیح اسے خدا کہتے ہیں۔ اس سے بیشتر کہ اپنے ٹاپک کی طرف بڑھے، میں چاہتا ہوں وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ضرور ہے کہ بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ساری ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں، اور ان ویڈیوز کو لائک کریں اور بہت سارے دوستوں کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کیا کریں تاکہ خدا کے کلام کو ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے والے۔ پہلی بات، یسوع المسیح مسلمان تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہودی خاتون جسے ہم مقدسہ مریم کے نام سے جانتے ہیں، اس کے صلب سے پیدا ہوا، اور یسوع المسیح نے کوئی اسلامک جو ہے وہ تعلیم حاصل نہیں کی تھی، بلکہ اس نے توریت، زبور اور انبیاء کے صحائف کی تعلیم پائی، اور بعد میں وہ یہودی ربی بنا، اس لیے وہ یہودی ہے۔ اگر وہ یہودی تھا، سوال اٹھتا ہے نا، اگر وہ یہودی تھا تو پھر وہ خدا کیسے ہے؟ تو اس کو ہم 2 پوائنٹس میں آسانی سے سیکھ سکتے ہیں، اور اگر 2 نہیں تو 3۔ یسوع زمین پر اپنے بارے میں کیا سننا چاہتا تھا؟ اگر وہ یہودی ہے تو وہ کیوں کچھ ایسا سننا چاہے گا جو عام نہیں ہے؟ یسوع المسیح نے متی 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت میں ایک سوال کیا۔ سوال کیا ہے؟ بڑا آسان سا سوال ہے۔ 16واں باب مقدس متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان 16واں باب اور اس کی 13ویں آیت سے، یہاں پر کچھ یوں مرقوم ہے: جب یسوع کیسریا فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا۔ شاگرد کون تھے؟ یہودی۔ یسوع کون تھا؟ یہودی۔ یسوع نے یہودیوں سے ہی پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا، ایک یہودی نبی، بعض ایلیا، وہ بھی یہودی نبی، بعض یرمیا، وہ بھی یہودی، یا نبیوں میں سے کوئی، سارے کے سارے یہودی۔ لیکن یسوع نے یہاں پر ایک سوال کیا اور رسپونڈ دیا، کیونکہ یسوع سیٹسفائی نہیں تھا، اور یسوع المسیح نے پوچھا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ لوگوں کی چھوڑو، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تم میرے ساتھ جو ہے وہ اٹھتے ہو، بیٹھتے ہو، سوتے اور میرے ساتھ چلتے پھرتے ہو، تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو اس پر شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ پھر یسوع مسیح نے ایک اور رسپونڈ دیا۔ پہلے اسے نبیوں سے جوڑا جا رہا تھا، اس نے کوئی رسپونڈ نہیں دیا، لیکن یہاں پر اس نے رسپونڈ کیا۔ اور کیا رسپونڈ ہے؟ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بر یونا، کیونکہ یہ بات خون اور گوشت نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے اس لیے خداوند ہم سب کو برکت دے، سب کہے آمین۔ یہ بات خون اور گوشت کی نہیں ہے۔ تم یہودی ہو اور تم مجھے یہودیوں سے کمپیئر کر رہے ہو، لیکن میں اس سے بڑھ کر۔ اس پر اس نے کہا کہ تم مجھے کیا کہتے ہو؟ پطرس نے یہاں پر رسپونڈ کیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے بھی یہاں پر رسپونس دیا ہے، یہ بات خون اور گوشت نے تجھ پر ظاہر نہیں کی بلکہ میرا باپ اور تمہارا خدا جو آسمان پر ہے۔
اس نے یہ بات تم پر ظاہر کی ہے، اور پتہ چلتا ہے کہ یسوع المسیح خدا کا بیٹا ہے، زندہ خدا کا بیٹا، اور وہ المسیح ہے، اور وہ یہودی بھی ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ یسوع نے تو یہ پوچھا تھا لوگ مجھے کیا کہتے ہیں؟ شاید یسوع اس سے بڑھ کر سننا چاہتا تھا، لیکن کوئی اس سے بڑا رسپانس نہیں آیا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ خدا کیا کہتا ہے یسوع کے بارے میں؟ لوگ تو نبی کہتے تھے، لیکن شاید یسوع یہاں پر کچھ اور سننا چاہتا تھا جو ابھی تک ان کے منہ سے نہیں نکلا تھا۔ لیکن کبھی ہم نے یہ سوچا کہ خدا جو اس کا باپ ہے وہ اسے کیا کہتا ہے؟ سو میرے ساتھ نکالیے عبرانیوں کا خط، اس کا پہلا باب، اور اس کی ہم 8ویں آیت کا مطالعہ کریں گے۔ 7ویں آیت سے چلے پڑھ دیتے ہیں۔ اور فرشتوں کی بابت یہ کہتا ہے، کون کہتا ہے؟ خدا، اور اپنے خادموں کو آگ کے شعلے بناتا ہے، مگر بیٹے کی بابت وہ کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ اے خدا، تیرا تخت عبدالآباد تک رہے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے مسیحی خداوند یسوع المسیح کو خدا کا بیٹا بھی کہتے ہیں اور خدا بھی کہتے ہیں، کیونکہ خدا جو زندہ خدا ہے وہ اپنے بیٹے یسوع المسیح کو خدا کہتا ہے۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔